السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشرہ ذو الحجہ ٹرانسمیشن میں۔ یہ وہ پروگرام ہے جو اس وقت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو وقت ہمارا شروع ہوا ہے بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے۔ یہ بلیسنگز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مختلف دنوں کو، مہینوں کو، اوقات کو چن لیتا ہے۔ اللہ نے چنا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی چنا ہے کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی عبادتیں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ہے، اور عشرہ ذو الحجہ میں آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس میں آ رہی ہوتی ہیں، عبادات کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے، اور شاعر اسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو پیرالل بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں بھی یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور آپ کو جو رہنمائی ہے دینی وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، میں ان کا تعارف بھی کراؤں گا، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس میں ہم دو طرح کی باتیں بنیادی طور پر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عشرہ ذو الحجہ جو شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی اور عرب ممالک میں بھی، الحمدللہ اس مرتبہ دونوں ایک ساتھ ہی شروع ہوئے ہیں، تو ان میں کرنے والے کام کیا ہیں، یہ ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا حج، چونکہ حاجی ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں ہیں اور حج کی تیاری میں ہیں، تو حج کے حوالے سے کچھ احکام جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی مکہ میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے موبائل فونز پر ان تک جو ہماری نشریات ہیں وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو حج کرنا چاہتے ہیں اگلے سالوں میں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا موقع ہے کہ فقہ حاصل کر لیں، اپنے مناسک کو اچھی طرح سیکھ لیں اور جان لیں کہ کیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں بلا تاخیر آگے بڑھتا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے پیغام ٹی وی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ترقی عطا فرمائی ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ اسی پلیٹ فارم سے جو لوگ جڑ چکے ہیں، جو پیغام کلب کے ممبر بن چکے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا اعزاز اور چھوٹا سا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیغام پلیٹ فارم سے سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قرآن اندازی کی گئی ہے کہ جتنے پیغام کلب کے ممبرز ہیں ان میں سے کون ایسا سعادت مند شخص ہوگا کہ جو اس سال یا یہ حج کا جیسے ہی سیزن مکمل ہوتا ہے تو عمرے کے لیے تشریف لے جائے گا اور یہ سعادت حاصل کرے گا۔ تو الحمدللہ پیغام کلب کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک ایسے شخص کو موقع ملا ہے جو واقعی اس چیز کے مستحق بھی تھے، اور ان کے دل میں شوق اور جذبہ بھی تھا۔ ایک تو ان کا شوق اور جذبہ جو ہے وہ میں لازمی طور پر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ابو محمد نام بتا رہے ہیں اشفاق صاحب، ابو محمد صاحب ایک عرصے سے وہ ہمارے ساتھ پیغام کلب کے ممبر ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ ان کی سیلری 30,000 ہے، اور ان 30,000 میں سے وہ 1,000 ماہانہ جو ہے وہ پیغام کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر 30,000 کسی شخص کی سیلری ہے تو اس میں سے 1,000 نکالنا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر وہ ایڈوانس میں 2 مہینے 3 مہینوں کے ایڈوانس میں بھی جو ہے وہ ممبرشپ پے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی ہے، ان کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنا ان کو نصیب فرمائے، اور یہ سعادت جو ہے اللہ کرے کہ وہ اس کی تکمیل تک پہنچیں، اور اللہ ان سے قبول بھی فرمائے اور مزید بھی ان کو توفیق عطا فرمائے، بہت سا ان کو نوازے۔ اور یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہمارے پاس جتنا کم یا زیادہ ہے یہ پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں۔ الحمدللہ جتنے پیغام ممبروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس بڑھتی تعداد میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی موقع ہے، ہم بھی شامل ہو جائیں اس کار خیر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ حسب دستور موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ مستقل آپ ان کو پروگراموں میں دیکھتے ہیں، شاید مجھ سے زیادہ اسکرین کے اوپر ہوتے ہیں، اور بہت سوالات آپ ان سے بھی کرتے ہیں، خصوصی طور پر چونکہ ان کے جوابات بڑے کہہ لیجئے کہ جامع بھی ہوتے ہیں اور بڑے آسان اور عام فہم انداز میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سہولت کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں پھر سے موقع ملا ہے ایک ساتھ بیٹھنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا مجھے بھی فرمائے۔ بہت خوشی ہے آپ کے سامنے بیٹھنے کی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اللہ فیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان جی آج مفتی مولانا امین محمدی صاحب، آپ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، مدیر اور محتمم جامعہ نصر العلوم گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔
ہمارے تیسرے مہمان آج حافظ عمر شفقت صاحب ہیں جو ہمیں کلام سنائیں گے، نعت سنائیں گے. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. آپ کلام جو آپ نے پیش کرنا ہے، پہلے عنوان بتائیے کیا آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی خانہ کعبہ کی شان. اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات ہے. ماحول چل رہا ہے اسی کا. بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے.
بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ جی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خوب بولا آپ نے۔ آج کل تو واقعی جی کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر واقعی بڑا شاندار بھی ہوتا ہے، اور آدمی دیکھنے لگے تو نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بار بار۔ اللہ تعالیٰ جی لائیو بھی دیکھنا بار بار نصیب فرمائے۔ لیجیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کمنٹس کے ذریعے بھی اپنے سوالات پوٹ ان کر سکتے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے پوٹ ان کر دیں گے اور وہ گائیڈنس انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور آپ لائیو کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں ان نمبرز کے اوپر کال کر کے جو اسکرین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں مفتی عبدالولی خان صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ذوالحجہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات میرے سامنے موجود ہیں اور ناظرین کرام کے بھی سوالات آتے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے رمضان کی آخری عشرہ بھی ہوتا ہے، یہ عشرہ بھی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں کہ یہ عشرہ کتنا اہم ہے، ہمیں ریلائزیشن تو ہونا، پتہ تو چلے کتنا اہم ہے یہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے کہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، دنوں کو چن لیتا ہے، شہروں کو چن لیتا ہے، ایام کو، مہینوں کو، اور مہینوں کے بعض حصوں کو چن لیتا ہے اور فضیلت دیتا ہے ان کو دیگر ایام پر، دیگر عشروں پر۔ تو یہاں پر 2 عشرے ہیں اور یہ نہایت اہم عشرے ہیں۔ ایک عشرہ رمضان ہے، رمضان کا آخری عشرہ، اور اس کے متعلق بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے عبادت کے اندر، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو دیگر رمضان ہی کے 2 جو عشرے گزر چکے ہوتے ہیں ان میں اتنی عبادت اور اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ تو آخری عشرہ رمضان کا جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن آخری عشرہ جو رمضان کا ہے وہ لیالی کے لحاظ سے اہم ہے، یعنی راتوں کے لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ جو راتیں آخری عشرہ رمضان کی ہیں اس طرح اور راتیں کوئی نہیں ہیں، ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی وہ فضیلت جو ہے قدر کی رات کی وجہ سے ہے۔ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے اس آخری عشرے میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ جو بہترین عشرہ ہے راتوں کے لحاظ سے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ، اور جو ایام دنوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے وہ عشرہ جو ہے ذوالحجہ کا عشرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بہت شاندار ہے، اور اس سے اس عشرے کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی نہیں ہے کوئی ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ عمل صالح ان دنوں میں زیادہ محبوب ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل صالح سے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل صالح ہوتا ہے دوسرے دنوں کا عمل صالح وہ اس سے بڑھ نہیں جاتا۔ یہ ان دنوں کا عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ جو ہے نا محبوب ہوتا ہے۔ دوسرے دنوں کا عمل صالح ممکن ہے کہ اس کی برابری میں آ جائے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی مزید تفصیل بھی آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی فرمائیے بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے یہ پوچھنا، جو رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دوبارہ والدین فوت ہو گئے، ساس سسر فوت ہو گئے، جی ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا، فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالوہی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، یہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، یہ کوئی ثابت روایت اور صحیح روایت ایسی نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو کہ یہ فوت شدگان کے لیے قربانی ہے، یہ تم کر لیا کرو، یا ان کے فعل سے کوئی ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کیا ہے، ایک جانور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور ایک جانور وہ ذبح کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے، عام من لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو وہ کھینچ تان کے لوگ کہہ دیتے ہیں، اس وقت بعض لوگ تو فوت بھی ہو چکے تھے۔ اچھا فوت ہو چکے تھے تو یہ عمل کس کا ہے؟ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور امت کی طرف سے ہے، یعنی امت کی طرف سے، آپ نہ نبی ہے اور نہ آپ کی کوئی امت ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ فوت شدگان کی طرف سے بندہ قربانی کرے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرتے، یہ خلفائے اربعہ کرتے، اور اسی طرح دیگر صحابہ۔ یہ ایسے کوئی عمل ہے نہیں، ثبوت نہیں آیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ بتایا یہ کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، تو وصیت کی بنا پر اگر کسی نے وصیت کیا تو اس حدیث سے ثابت تو کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ روایت خود بذات خود ضعیف ہے، تو اس وجہ سے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، یعنی بضد ہے کہ اس نے اپنے والدہ وغیرہ کی طرف سے قربانی کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر جو جانور لے گا وہ گھر نہیں لائے گا، وہ جہاں پر ذبح کر لیا ہے ادھر ہی غرباء اور مساکین پہ تقسیم ہوگا اور ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ ایک یہ ہے۔ اس سے اچھے اعمال اگر آپ نے اپنے والدین دیگر اقارب کے لیے کوئی نیکی کمانی ہے اور ثواب پہنچانا ہے تو آپ جو ہے کوئی ایسا عمل کرے جو پائیدار ہو۔ قربانی کا گوشت تو بندہ کھا لے گا اور ختم ہو جائے گا، یہ پائیدار عمل کوئی ایسا عمل کرے، مسجد کے اندر پانی کا بندوبست کرے، مسجد کا کوئی حصہ تعمیر کر دے، مدرسے کے اندر کوئی حصہ تعمیر کر دے جو صدقہ جاریہ بنے، کوئی پل ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ایسے جس میں لوگ یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہوں، اور جب تک وہ فائدہ اٹھاتے جائیں گے آپ کے فوت شدگان کو اجر ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا محمدی صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی سوال کے کئی مرتبہ کچھ پہلو تشنہ رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے الحمدللہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ احکام جو ہیں وہ زندہ اہل اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آج عمل کا وقت ہے، حساب شروع نہیں ہوا، کل حساب شروع ہو جائے گا، پھر عمل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں واپس بھیجا جائے اور یہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے قربانی کے متعلق تو ویسے بھی جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ فرض ہے نہیں، ٹھیک سنت ہے۔ تو اس کے اگرچہ تاکید بہت کی گئی ہے اس کے مقابلہ میں نماز فرض ہے، روزہ بنیادی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اب ایک انسان کے جانے کے بعد اگر اس کے لیے کچھ عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر نماز بھی جائز ہونی چاہیے، پھر روزہ بھی ہونا چاہیے، جبکہ روزے صرف اس کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں جس کے روزے ادا نہ ہوئے ہوں اور آپ اس کی طرف سے ادا کریں۔ تو یہاں تھوڑی سی بات میں مزید تفصیل سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام کا سلسلہ ایسا بنایا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے عمل کے برابر ہی
रहनुमा को भी अजर व सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी हमारे तक दीन पहुंचाने, हमें सिखाने पढ़ाने का एहतमाम किया है, जो वास्ता बने हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिल वास्ता या बिला वास्ता, सबको हमारे नेक अमाल का अजर मिलता है, चाहे हम किसी को देने की नीयत करें या ना करें। ठीक। लेकिन ये बात याद रखें कि किसी इंसान की अपनी ज़िंदगी का अमल जो उसने ख़ुद किया हो, उसके मुतालिक भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं उम्मत में, कायनात में से उम्मत के लिए, वो फरमाते हैं कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अमल करता है, सदका करता है। जब ये समझता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तो फिर कहता है ये फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना। तो आप फरमाते वो तो फ़लाँ फ़लाँ का हो चुका है, लेकिन फिर भी बहरहाल इंसान को इख्तियार है, वो सदका कर सकता है। तो आपने फरमाया उसके सदक़े की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी खाना खा रहा हो, पास दूसरा भी भूखा मौजूद है, लेकिन उसको नहीं दावत देता, खुद खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। जब खूब शेर हो जाता है फिर उसको कहता है आज आप भी खा लें। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी के आम हालात में जी ये अमल नहीं करता, आखिर में जाकर करता है, तो उसकी ये मिसाल दी है जो कि अच्छी मिसाल नहीं है। ठीक है। क्या ख्याल है? ठीक। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत फजल रखा है कि हर एक शख्स के नेक अमाल का अजर उसके माँ बाप को भी होता है, दादी दादे को भी होता है, ननिहाल को भी होता है, असातिज़ा को भी होता है, रहनुमाओं को भी होता है। मौलाना वैसे एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत से हैं, बताइए क्या पूछना चाहेंगे? मैं वली साहब से कोई दुआ करवाना चाहता हूँ। जी ज़रूर, जी ज़रूर, जी 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 ज़रूर ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं आपसे दुआ कराना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। कारोबार के लिए उन्होंने कुछ कहा ऐसे किसी लिए? आगे तफसील तो मैं नहीं सुन सका, अगर कारोबार के लिए कहा है तो कारोबार के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा जी, सल्लि सबके लिए अला मतलब कर मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे इस भाई के लिए खैर और भलाई का फ़ैसला फरमाए आमीन और उनको बहुत खैर अता फरमाए, आमीन। और जो सख्तियाँ इन पे आई हैं अल्लाह ताला वो आसानियों में बदल दे, और कारोबार में, सेहत में और इल्म में, अमल में, सब में बरकत अता फरमाए, आमीन और इनके लिए रिज़्क़ वफ़ीर और वाफिर मुयस्सर फरमाए। आमीन। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, बड़ी खुशी होती है जब इस तरह कॉल्स आती हैं और आप मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को भी कबूल फरमाए और इन मुफ्तियान कराम की खदमात को भी कबूल फरमाए। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं समीना बात कर रही हूँ चकवाल से। जी बहना क्या फरमाएंगी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा ये सवाल है कि हम इन 9 दिनों के अंदर रोजे रखते हैं, क्या इनकी फजीलत है? कुछ लोग कहते हैं कि रोजे नहीं रखने चाहिए, ये इनकी इतनी फजीलत नहीं है। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की इतनी फजीलत रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें रोजे नहीं रखने चाहिए। हाँ जी, कहते हैं इनमें नहीं है, तो हम कहते हैं जब अल्लाह ताला ने रखें तो रोजों की भी तो इतना अजर होगा, हमें कितना अजर मिलेगा? ठीक बात जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया जी। मुफ्ती अब्दुल वली साहब फरमाइएगा। हाँ जी, ये जो 10 दिन है तो 10वां दिन तो ईद का होता है, ईद के दिन रोज़ा नहीं है। ठीक। बाकी 9 दिनों में रोज़ा रखना 2 लिहाज से ये जायज़ है और दुरुस्त है और अफजल है। सही। एक तो यह है कि वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है कि कोई भी अमल इन दिनों में जो है अमल सालेह, इन दिनों में जो किया जाए दूसरे दिनों का अमल सालेह इससे बढ़ के नहीं हो सकता। ठीक। तो इससे भी अमल सालेह का सबूत मिल गया, तो रोज़ा जो है वो अमल सालेह ही है, तो वो अमल सालेह बंदा इनमें करे। वैसे मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि वो कह रहे हैं कुछ लोग मना करते हैं कि इनमें रोज़ा नहीं है, पता नहीं क्या बुनियाद है करने की एक वजह भी वो समझ में आती है, हम उसके बारे में बता दें जी। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हदीस मरवी है, वो बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा कि वो इन 9 दिनों में रोज़ा रखते हों, यानी उनकी ये हदीस है। सही। दूसरी हदीस है वो भी उम्मुल मोमिनीन ही से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा से, ये अबू दाऊद में भी है और नसाई में भी है। ठीक। कि इसमें यह है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम 9 ज़िलहिज्जा, ज़ुल्हिज्जा के 9 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे।
ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بھی ثابت ہے، اہل علم نے اس کو بھی ثابت مانا ہے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بھی ثابت ہے. تو اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ جس شخص کو اضافے کا علم ہوا وہ حجت ہے اس پر جس کو اضافے کا علم نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ المثبت مقدم علی النافی، جو مثبت ہے وہ نافی سے مقدم ہے. یعنی جو کسی کام کو کہتا ہے کہ آپ نے کیا اس کی بات مانی جائے گی بنسبت اس کے کہ آدمی کہے کہ آپ نے نہیں کیا. کیونکہ یہ اس بات یہ مزید علم ہے. تو اور ان کو پتہ چل گیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شاید نہیں پتہ چل سکا، اور اس زوجہ محترمہ کو چل گیا. تو 9 دن یہ ذوالحجہ کے جو ہے ان کا روزہ رکھنا بہت اعلیٰ اور افضل ہے اور مسنون ہے، اور بلا شک و شبہ ان روزوں کا اہتمام کیا جائے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بٹ صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بلال بٹ کر رہا ہوں ملتان سے. جناب. اچھا میرے سوال 2 ہیں. ایک تو آپ کا یہ ٹائٹل چل بھی رہا ہے، میں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم حضرت امام حسین یا ہمارے جو انبیاء کرام ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، کیا ہم ان کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی آپ کا ایک سوال آ گیا. جی دوسرا. نمبر 2، ہم اپنے والدین جو وفات پا گئے، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کیا ہم ان کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ نمبر 2. اور آخری سوال یہ ہے کہ ہم جب عمرہ کرتے ہیں ابھی، تو کیا ہم عمرہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی جزاک اللہ خیر. شاید آپ نے ابھی جوائن کیا ہے ہمیں، اس سے پہلے آپ کے کچھ سوالوں پر بات ہو چکی ہے. بہرحال ہم دوبارہ ان کو شامل کر لیتے ہیں. مولانا امین صاحب آپ فرمائیے گا کہ فرما رہے ہیں کہ ابھی جس کے حوالے سے آپ بات کر ہی رہے تھے تو پچھلا بات رہ گئی تھی، تو موقع بھی ہمارا مل گیا ہے، سوال بھی دوبارہ آ گیا. میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہیں. ہمارے نیک اعمال کا اجر و ثواب ہمارے آبا و اجداد کو بھی ملتا ہے جو ہم اپنے لیے کریں، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو. اس کا اجر جیسے ہمیں ملے گا انشاءاللہ ہمارے اساتذہ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ملنا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں نہیں تھا کہ کوئی کسی کی طرف سے کرے. اپنے لیے جو کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب ان کو ملے گا. اس لیے معروف ہے ایک صحابی رہے، وہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے تھے، بہت لمبا ہو گیا. صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف گئے وضو شروع کرنے کے لیے، تو انہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا. اچھا جی. تو صحابہ کرام اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا نہ روکو، اس کو کر لینے. صحیح. اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ صفائی کریں. وہ آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے انہوں نے جو ہے ڈانٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی ہے. جی. تو جب وہ واپس چلا تو کہنے لگے اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. اللہ میرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور کسی پر رحمت نہ فرما. آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے اللہ پاک ہمارے ایک عمل پر خوش ہو کر اس کا سب کو اجر دے رہے ہیں. ہم اس کو محدود کرتے ہیں کہ اس کا اجر اس کو نہیں دینا، اس کو دینا ہے. اس لیے یہ باتیں ویسے تو جذباتی محبت کا انداز ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ شریعت میں یہ کوئی ترغیب نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک ہے. یعنی مختصر بات آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے بتا دی کہ آلریڈی ان کو اجر مل رہا ہے تو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہدی ہے یعنی صحابہ کرام کا یا تابعین کا. مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ تو اللہ کو مشورہ دینے والی بات ہے، اللہ کو مشورہ نہیں دیتے. بالکل. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، بندہ یہ سوچے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ، خلفاء اربعہ اور بعد کے صحابہ اور تابعین، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. جب نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور پھر اس طرح کے اعمال جن کا کوئی ثبوت آیا نہیں ہے وہ کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلوب ہے وہ آپ کے طریقے کی پیروی ہے، اور جب آپ کے طریقے کی پیروی ہم کریں گے
تو اس عمل کا ثواب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے گا، کیونکہ وہ معلم اول ہے اور وہ مرشد اول ہے، رہنمائی انہوں نے کی ہے اور اس رہنمائی کا ان کو صلہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بعد کے جو ہمارے معلمین ہیں، مرشدین ہیں، استاد ہیں، ان کا بھی مل رہا ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرما دی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ جی، حیدر صاحب حیدرآباد سے، نام بھی اور شہر بھی آپ کا میچ کر گیا جی، اہلاً و سہلاً۔ جی جی، میرا مفتی ولی خان سے سوال ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی شادیاں 2 ہوئی ہیں۔ جی پہلی بیوی ہے، وہ رشتہ داروں سے اس نے لی، ٹھیک۔ اس میں سے ایک لڑکی ہے، اس کی اولاد کی اولاد سے دوسری بیوی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آخر میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا، مفتی صاحب سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں آئی، دوبارہ آخر سے دوبارہ کلیئر کیجیے گا۔ پہلی جو بیوی ہے نا، جی اس کی اولاد جی، اور دوسری بیوی کی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نکاح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلی بیوی کی پوتری ہو گئی ہاں، اور دوسری بیوی کی بیٹی ہے، پوترا ہو گیا اور بیٹی ہے، تو ان دونوں کی آپس میں شادی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، پہلی بیوی کی اولاد ہے، دوسری بیوی کی لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب کلیئر ہے؟ اس کا لڑکا جی، دونوں کو باپ ایک ہی ہے، باپ ایک ہی ہے، تو کیسے نکاح ہو باپ ایک سکتا؟ ہی ہے، وہ رشتہ داروں سے شادی ہے، دوسری جو شادی ہے وہ دور سے کی ہے اس نے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا سوال آ گیا جی، مفتی صاحب بیان کرتے ہیں جی، ہاں فرمائیے۔ جی، نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیسے یہ نکاح ہوگا کہ ایک لڑکا جو ہے نا، وہ پہلی بھی جو ایک لڑکی جو ہے وہ پہلی دوسری بیوی سے ہے، اور جو بچہ ہے یا لڑکا ہے وہ پہلی بیوی کی اولاد میں سے ہے، جی یعنی پہلی بیوی کی اولاد۔ اگر اسی کے نطفے سے وہ بیٹی ہے، پھر آگے اس کا بیٹا ہے، اور ادھر بھی اسی کے نطفے سے یہ لڑکی ہے، تو یہ لڑکی اس لڑکے کی کیا لگی؟ اس لڑکی کی وہ لگی ہے پھوپھی، ایسا ہی ہے، پھوپھی لگی یا نہیں، ماں کیا لگی، خالہ لگی، خالہ لگے، خالہ، جی ٹھیک، ہاں خالہ، جی، یہ دونوں چیزیں۔ تو باقی خالہ بہن ہوئی نا، ہاں۔ خالہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جو لڑکا ہے یہ اپنی بھانجی کے ساتھ کیسے نکاح کرے گا؟ نہیں نکاح ہو سکتا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ۔ جی، لڑکے کی خالہ ہی لگ رہی ہوگی نا؟ ہاں جی، خالہ بھی ہو سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی اولاد انہوں نے بیٹی کہا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے یا بیٹے کا بیٹا ہے۔ پہلی بیوی کا اگر پوتا ہے تو یہ اس کی جو ہے نا پھوپھی ہے، اور اگر پہلی بیٹی کا نواسا ہے تو پھر اس کی یہ خالہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختصر یہ کہ جناب یہ والی شادی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جیسے پھپھو ہو یا خالہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، ہم چاہتے تھے کہ آج حج کے حوالے سے کچھ چیزیں شامل کر لیں۔ ہمارے ساتھ مفتی مولانا محمدی صاحب بھی موجود ہیں، تو جو کہ اب حجاج کرام مکرمہ پہنچ گئے ہیں، اور احکام حج کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ حج کی کوئی فضیلت ایسی کہ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے اور کیسی ترغیب دلائی ہے اسلام نے حج کی؟ دیکھیے جی، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فریضہ ہے اور یہ عام اعمال میں سے ایک عمل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے محدود کیا ہے ہماری استطاعت پر۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ چونکہ حج نہ ہر جگہ پر ہو سکتا ہے، نہ ہر روز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے جگہ بھی بدلنا ضروری ہے اور ٹائم بھی اس کا مقرر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ سے ہماری استطاعت پر اسے موقوف رکھا ہے، لیکن ہے یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5، ان میں وحج البیت بھی ہے۔ اس لیے یہ جس شخص کے پاس بھی استطاعت ہو، ہم سمجھتے ہیں جب اسے استطاعت حاصل ہو جائے اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ جی، اگرچہ ایسا حکم نہیں ہے کہ فوری حج کرے، لیکن بسا اوقات انسان کی بعد میں ایسی مصروفیات بن جاتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا، یا پھر آہستہ آہستہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں حج کرنے کا حکم نہیں دیا، تو ہمیں اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہے ہی محدود سا، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا روحانی عمل ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدنی طور پر تو صاف کرتے ہیں، روحانی طور پر صاف کرنے کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقویٰ کے لیے، تزکیہ کے لیے، ہماری روحانی صفائی اور بہتری کے لیے یہ عمل رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ بشارت دی ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک انسان کا ایمان بنیادی طور پر مکمل نہیں ہوتا، یعنی بنیادیں ہی ابھی نامکمل ہیں جب حج نہیں کرے گا، اگر استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر جی۔ گفتگو یوں ہی جاری رہے گی، آپ کی کالز بھی ہمیں موصول ہوتی رہیں گی، اور آپ جو کچھ بھی دریافت کریں گے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، وہ شریعت کے مطابق رہنمائی کرتے چلے جائیں گے۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں حافظ عمر شفقت صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہترین کلام ہمیں سنایا۔ باقی مہمان موجود رہیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات جاری ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اس ٹول فری نمبر پر، جس پر جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ کال کر کے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ مفتیان کرام شرعی رہنمائی دینے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 042117000000، یعنی 042111700000۔ اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو واٹس اپ نمبر پہ بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بعد میں کسی پروگرام میں شامل ہو جائے گا، فوری طور پہ اس کا جواب جو ہے نا اس پروگرام میں دینا مشکل ہوگا۔ اگر آپ فوری جواب چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر لیجئے۔ واٹس اپ پہ سوال کرنا چاہیں تو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس نمبر پر آپ واٹس اپ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ وائس میں بھیج دیں یا ٹائپ کر کے بھیج دیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو اس حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہوگا رہنمائی دیں گے۔ ایک سوال آیا جی مفتی عبدالولی خان صاحب آپ سے، ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں تو تذکیر والا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ یعنی جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، تو یہ مذکر والا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تذکیر والا صیغہ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں، تانیث والا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ اس حوالے سے رہنمائی لیں گے مجھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہنا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ جیسے کہ آج کل دیکھیں بھئی گولڈ تو کافی ایکسپینسو ہو گیا، ہر بندے کی پہنچ سے دور ہے، تو اب یہ لوگ کانچ کی چوڑیاں اس لیے نہیں ڈالتے، بچے وغیرہ کو لگ جاتی ہیں یہ چوڑیاں، تو لوہے کی چوڑی ڈالتی ہیں آج کل لیڈیز نا۔ تو کیا وہ چوڑیاں ڈالتی ہیں تو ان میں نماز وغیرہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہوتی نا یہ لوہے کی چوڑی میں، تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا چاہا بھی یہ لوہے کی چوڑی میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا کیا بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری جو ہے نا گائیڈ کرے اس بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ ہماری پریشانیاں ختم کرے نا۔ آمین جی، آمین آمین۔ ضرور جی، آپ کا سوال آ گیا ہے، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ محمدی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بات آئی کہاں سے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کسی نے اگر کہہ دیا کہ اس میں لوہے کی جو چوڑی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی تو کیوں کہہ دیا یہ؟ بس یہ ویسے ہی لوگوں کا خیال ہے، اور یہ اچھے لوگوں کا خیال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اچھا، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب یہ معاملہ ہوا کہ خاتون آئی نو مسلم، انہوں نے کہا میری شادی کر دیں کسی سے، تو ایک نے کہا میری شادی کر دو، میرے ساتھ کر دو۔ آپ التمس ولو خاتما من حدید، ٹھیک، آپ کوئی چیز لائیں چاہے تھوڑی ہو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، لوہے کی انگوٹھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھی یا چوڑی وقت ضرورت ٹھیک ہے، جائز ہے پہننا، اس کے پہننے ساتھ پہننے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی بالکل درست ہے، نماز بھی جائز ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ اس حوالے سے؟ ہاں جی، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرما دیا،
عورتوں کے لیے یہ لوہے کی جو زیورات ہیں ان کا پہننا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی بنیاد نا وہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ جی جی وہ ایک صحابی آئے، روایت ہے اور روایت کی سند میں کلام ہے، یعنی اچھا، ضعیف ہے، ٹھیک، کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور وہ لوہے کی تھی۔ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ارا علیک حلیۃ من اہل النار، یہ مجھے اچھا، کیا ہو گیا ہے کہ جہنمیوں کا جو لباس ہے وہ تیرے جسم کے اوپر ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر اس نے نا یہ تانبے کی کوئی چیز پہن کے آیا انگوٹھی، تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ تو اصنام بتوں کی نا وہ بدبو جو محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا میں کیا پھر کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا چاندی کی، چاندی کا لے لو، چاندی کی انگوٹھی بنواؤ اور وہ بھی مسقال سے زیادہ نہ ہو۔ یہ روایت ہے ضعیف، اور اسی ضعیف روایتیں جو ہے نا اس کی شکل سے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کلام ہوگا۔ اسی روایت کے بنیاد پر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کے لیے بھی جب یہ حلیۃ اہل النار ہے تو عورت کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بالکل یہ روایت بھی ضعیف، اور صحیح روایت جیسے کہ شیخ صاحب نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ صحابی نے شادی کی خواہش کی، تو مہر کے بارے میں جب بات ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، تو وہ حدید اگر اس کے گھر میں تھا تو رکھنے کے لیے تو نہ، تو پہننے کے لیے تھا، خود بھی پہن سکتا تھا اور بیوی کو بھی۔ جب مہر میں دینا ہے تو اس نے کیا کرنا تھا؟ مہر میں دینا ہے تو اس نے پھر کرنا کیا تھا؟ پہننا ہی تھا۔ بالکل بالکل جائز۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زیب النساء صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گے بہنا؟ ہاں جی، میں نے قاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ نا ہمارے نا تقریباً 10-12 سال سے نا بہت ہی زیادہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور نا بہت پریشانی ہے۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن سارا پتہ نہیں جو کام کرتے نا میرے ہسبینڈ وہ سارا غلط ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سونے کو بھی ہاتھ لگا اور مٹی بن جاتی ہے۔ بہت پریشانی ہے 15 سال سے۔ اور میرا دوسرا سوال قاری صاحب سے یہ تھا کہ جو ہے نا میرا بیٹا ہے حافظ عبداللہ، تو وہ درس نظامی کا کورس کرتا ہے، تو کچھ حالات بھی ہمارے ایسے ہیں، تو اس کو اتنا شوق ہے نا کہ میں مدینہ یونیورسٹی جا کے پڑھوں، اور میرا بھی شوق ہے۔ میں نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور آپ قاری صاحب سے بھی کہنا کہ میرے بچے کے لیے دعا کرے، اللہ ہماری آسانیاں کرے، پریشانیاں دور کرے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، خیر دے۔ آمین آمین۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ جی، اور آپ کال کرنے کا شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں مولانا محمدی صاحب سے۔ فرمائیے گا کاروبار کی جو تنگی ہے اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہیں۔ دیکھیے جی، یہ کاروبار کے حالات جو ہیں نا یہ دنیا میں ہیں، یکساں دنیا میں حالات نہیں رہتے۔ دنیا کے اندر موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی وہ وجہ اور وہ اسباب تلاش کرنے چاہیے جو اس کا سبب ہمارے خیال میں ہو سکتے ہیں، انہیں دور کریں۔ ویسے اللہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ٹھیک، ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں، اور جو وسائل ہوں ان کے اندر رہ کر اپنے امور مرتب کریں اور اس کے مطابق ان کو چلائیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں فراوانی تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دعا ہے جس میں ہر چیز دنیاوی اخروی تمام قسم کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں یا ہماری کمزوری کا باعث ہیں، ان سب کے لیے اصلاح کی دعا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں کے لیے پیغام تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو یہ تو انسان کے لیے اخروی فائدہ ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے، لیکن 5 فائدے اللہ پاک نے دنیا میں بھی انسان کے لیے اس کے ذکر کیے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ذکر کیے تھے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، یعنی بارش جہاں آپ چاہیں گے جتنی چاہیں گے بارش ہوگی۔ ویمددکم باموال،
اگر آپ کی جیب خالی ہے وہ جیب بھر جائے گی. آگے ہے وبنین، اگر آپ کی گود خالی ہے تو وہ بھی بھر جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو یہ پہلے تو بارش ہماری مرضی کے مطابق، پھر مال میں فراوانی اور بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ہماری زمین جو ہے وہ باغات کی صورت اختیار کرے گی، اور جہاں ہم چاہیں کہ بارش نہ ہو اور پانی پہنچ جائے، یہ نظام اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے استغفار کے نتیجہ میں. صحیح. تو کثرت سے استغفار بھی اس کا اہم ایک رزق بڑھانے کا ذریعہ ہے. بالکل. اس لیے پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اس پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اچھے حالات دیکھے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب تنگی ہے تو تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، دعا میں نے ذکر کی ہے اس کا اہتمام کریں، اور یہ کثرت سے استغفار کم از کم ایک دن میں استغفر اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں تقریباً 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. اور 100 مرتبہ معافی مانگنے کا یہ انداز نہیں کہ ایک مرتبہ تسبیح پکڑی اور گن کر 100 کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا دن یہ کام کرتا، اب جب سمجھتا ہوں اپنی طرف سے یہ کمزوری ہو گئی ہے تو اس پر استغفار کرتا ہوں. ٹھیک. بار بار اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کی تمنا خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے. یہ بہت اچھی خواہش ہے جزاک اللہ کہ آپ کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. تو یہاں ہم بھی مفتی دعا صاحب کرتے آپ ہیں. جو انہوں نے مفتی صاحب جو مولانا فرما رہے ہیں اس حوالے سے بھی فرمائیے گا، اور دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے وہ بھی. جو شیخ صاحب نے بتا دیا جی وہ کافی شافی ہے. ٹھیک. اتنی بات میں کہہ دوں گا کہ جب بندہ تجارت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ایک تو سچائی کا دامن وہ نہ چھوٹے اس کے ہاتھ سے. جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی سودا فروخت کرنا ہے، لینا ہے، سچائی ہو اور کوئی عیب اس کا نہ چھپائے. ایک بات ہو گئی. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا اور دعا کرنا، بہت پہلے جانا، یعنی صبح سویرے اپنے کام پہ جانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان، اور خوش اخلاقی بہت لازم چیز ہے کاروبار وغیرہ میں. تو انشاءاللہ اللہ صلہ رحمی بھی، صلہ رحمی بھی، یعنی یہ ہے کہ اپنے جو بہن بھائی ہیں آپ کے متعلقین ہیں، ان صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سارا مال ان کو دے دے. ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، ان تھوڑا بہت تعاون بھی کرتا رہے، جتنی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بہت مدد کرے گا. باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین. اور ان کی تجارت میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، یہ تنگیاں دور فرمائے. آمین. بیٹے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عالم دین بننا ہے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس نیک خواہش کو پوری فرمائے اور یہ نصیب فرمائے، اور ان کا بیٹا مدنی بن جائے. سبحان اللہ. بہت بڑی ایک سعادت والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک بندہ طالب علم ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے وہ احب البلاد مکہ مکرمہ میں طالب علم ہو. تو یہ بڑی بات ہے. ہمارے بھائی شیخ عاطف صاحب وہاں پہ طالب علم رہے ہیں. بارک اللہ. اچھا، اس حوالے سے جی مدینہ منورہ یونیورسٹی میں داخلے کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ آج کل داخلے وہاں پہ جاری ہیں. آپ آن لائن ایک ویب سائٹ ہے، وہاں جا کے آپ جو بھی آپ کی معلومات ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ فل اپ کر سکتے ہیں. اور اس کی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے، اگر آپ BS لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے FSc یا اس کے ایکویلنٹ FA اگر ڈگری حاصل کی ہے تو اس کے مطابق آپ جا سکتے ہیں، چاہے آپ نے دینی مدارس سے کیا ہے یا چاہے آپ نے دوسرے جو ہمارے پاکستانی مدارس ہیں ان سے اسکولز سسٹم میں پڑھا ہے. دونوں صورتوں میں آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. اور آج کل داخلے اوپن ہیں. کل آخری تاریخ ہے تو کوشش کیجیے آج رات یا کل کے دن میں اپلائی کر لیجئے. اور ویب سائٹ جو ہے وہ اسٹڈی ان سعودیہ کے نام سے آپ جب سرچ کریں گے تو ایک یونائٹڈ پورٹل سعودی عرب نے بنا دیا ہے ساری یونیورسٹیز کے لیے، جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی جو پریفرنس ہے اس کے مطابق یونیورسٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مدینہ یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں، مکہ ام القری یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں، یا کوئی اور یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں. تو جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے وہ تیار ہونے چاہیے. اٹیسٹیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ریکمنڈیشنز یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں، تو ان کا اہتمام ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے جی. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں داخلہ بھی
عطا فرمائے. جو ڈیڈ لائن ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کے لیے ہے, کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, تو اس سے پہلے آپ چاہے تو اپلائی کر لیں اگر آلریڈی آپ نے جو ہے وہ ایف ایس سی کے ایکویلنٹ جو ہے ڈگری حاصل کر لی ہے, ورنہ پھر اگلے سال انشاءاللہ دوبارہ کھل جائے گی. جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب, میں اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مزید وضاحت ہے کہ جو سونے کی یا وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوہے کی چوڑی کے حوالے سے, تو اس حدیث کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ حلیتن من نار ہے, تو اس میں کوئی صحیح سند بھی ہے اس کی؟ جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی ایک سند جو ہے جس میں حلیہ کا ذکر ہے وہ والی ٹھیک ہے, جس میں تانبے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے, تو وضاحت فرما دیجیے گا پلیز. میری سمجھ کے مطابق اور تحقیق کے مطابق ان میں سے کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے ثابت. اچھا, لہذا جب نہیں ہے ثابت اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو بس وہی ثابت ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. جی ہم جو ہمارے عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو حج کے حوالے سے چند چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ مولانا محمدی صاحب بھی موجود ہیں. تو جب آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اس نے احرام باندھنا ہے. اچھا, تو احرام جو ہے یہ کس جگہ سے باندھا جاتا ہے, اور کیا صرف اگر عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں تو ہی وہاں سے احرام باندھنا ہے, یا جب بھی آپ نے مکہ جانا ہے تو لازمی ہے کہ احرام باندھ کے جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ان کے لیے آسان جگہیں میقات مقرر کی ہیں. میقات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں کوئی شخص حج یا عمرہ کے ارادہ سے جانے والا بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا. میقات کے اندر رہنے والے لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں سے ہی احرام باندھیں گے. لیکن یہ بات کہ یہ صرف عمرہ اور حج کرنے کے ارادے سے جانے والوں کے لیے ہی ہے یا سب کے لیے, لیکن سب کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کئی دفعہ گئے ہیں اور مختلف انداز میں. بعض دفعہ آپ حج کے ارادے سے گئے, بعض دفعہ آپ عمرہ کے ارادے سے گئے ہیں, اور جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت عمرے کا ارادہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے احرام نہیں باندھا تھا. صحابہ کرام نے بھی نہیں باندھا تھا. اس لیے عمرہ یا حج یہ وہ اعمال ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے احرام کا. عام آمد و رفت میں مکہ کے اندر جانے والے شخص کے لیے احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی حکم ہے. یہ صرف حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے. صحیح, جزاک اللہ خیر. اچھا, یہاں پہ ہمارے ساتھ مجھ سے مس ہو گیا بالکل جیسے پروگرام شروع ہوا تھا 8:02 پہ, تبھی سے ایک سوال آیا ہوا ہے. امید ہے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہوں گے محمد ہاشم صاحب. فرمائے السلام علیکم, میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب نماز میں چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہنا چاہیے؟ جی نماز کے دوران الحمدللہ چھینک پر کہنا جائز ہے, درست ہے, کیونکہ الحمدللہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے, اور قرآن مجید کا یہ حصہ نماز میں ادا کیا جاتا ہے, یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک, اور اس کے متعلق باقاعدہ واقعات بھی ملتے ہیں. صحیح. غالباً حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ میں جب نیا مسلمان ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جب کوئی چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یا رحمک اللہ کہنا ہے. صحیح. تو نماز اتفاق سے پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ایک نمازی نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا. ٹھیک. مجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دینا, تو میں نے اس کو یا رحمک اللہ کہہ دیا. تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مجھے روکا. میں سمجھتا تھا کہ میں نے ٹھیک عمل کیا ہے, لیکن وہ روک رہے تھے. نماز کے اندر ہی یہ کیفیت ہو گئی, چونکہ یہ ایک جذباتی کیفیت تھی, اس لیے نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جس نے الحمدللہ کہا تھا کوئی بات نہیں کی. فرمایا مجھے, وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے بہتر کوئی بات سمجھانے والا معلم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جو ان هذه الصلاۃ لا يجوز فيها شيء من کلام الناس. صحیح. نماز میں باہمی گفتگو جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن. نماز میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, کیونکہ الحمدللہ تسبیح ہے, ویسے ہی کلمہ نماز کے اندر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے. صحیح. اس لیے اس کی اجازت ہے, کیونکہ آپ نے ان کو نہیں روکا تھا کہ آپ نے الحمدللہ کیوں کہا.
جنہوں نے جواب دیا تھا ان کو روکا تھا. اس لیے جواب دینا کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے نماز کے دوران. ویسے الحمدللہ کوئی کہتا ہے تو وہ جائز ہے، بلکہ اگر بلند آواز سے بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، اگر نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مفتی صاحب نزلہ زیادہ چھینکیں آتی ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ 3 دفعہ سے زیادہ کسی کو چھینک آئے تو پھر وہ مسکوم ہوتا ہے، اس کو زکام ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے الحمدللہ کہنا بھی ضروری نہیں اور جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اس حوالے سے مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں تو؟ بس یہی ہے کہ یہ نماز کے اندر، یعنی نماز سے باہر تو الحمدللہ کوئی کہے، چھینک آئے، اس کو لازم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اچھا، سننے والے جو ہیں وہ یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب دے دیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہی جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. یہ پوری ایک ترتیب ہے دعاؤں کی. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اب اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ خیر خواہی بھی ہوتی ہے، اس کو لیے دعا کرتے ہیں، وہ اس کے لیے پھر جواباً دعا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہماری جو محافل ہیں، مجلسیں ہیں، یہ اس سے خالی ہے. کوئی بندہ چھینک کر آتا ہے اس کو یہ الحمدللہ نہیں کہتا، یہ یرحمک اللہ نہیں کہتے، یہ اس کو یاد بھی نہیں دلاتے کہ اللہ کے بندے الحمدللہ کہیں. صحیح. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے اس کو یہ کہتا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہتے تھے یرحمک اللہ ان قلت الحمدللہ. صحیح، شرطیہ طور پہ وہ ہاں جی، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے اگر تم نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے یہ ضروری ہے. اچھا، نماز کے دوران چونکہ نماز میں اللہ کا ذکر تو ہو سکتا ہے، ہاں یہ کلام جو ہے جوابی کلام یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جیسے اس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، لیکن سننے والے وہ جواب نہیں دیں گے. جیسے ایک بندہ آیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کہہ دیا السلام علیکم، یہ جواب نہیں دے گا. تو جو یعنی وعلیکم السلام کے ساتھ یہ نمازی جواب نہیں دے گا، ہاتھ کے اشارے سے دے دے گا. تو یہ ایسا ہی عمل ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک ہمارے ماشاءاللہ ناظرین میں سے ایک صاحب ہیں. السلام علیکم عاطف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. پھر آپ سے مفتی عبدالولی صاحب سے سلام پیش کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی عطا کرے، خیر عطا کرے. آمین آمین، جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں. آج چونکہ قربانی کے جانور جو ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی ہیں، تو قربانی کے حوالے سے بنیادی گائیڈنس کیا ہے؟ دین نے ہمیں قربانی کا حکم جو دیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے جو ہمیں جاننی چاہیے؟ اللہ اکبر. قربانی ایک شرعی عمل ہے، ایک عبادت ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. مدینہ منورہ میں آئے تو جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو قربانی کرتے تھے. صحابہ کرام قربانیاں کرتے تھے، اور ان میں ہے کہ کنا نسمن الاضاحی، ہم یہ قربانیوں کو مزید موٹا کرتے تھے، گھاس کھلاتے، باقی جو ہے نا. تو ایک شوق اور ذوق ہوتا تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ فصل لربک وانحر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کتنی عظیم عبادت، نماز کے ساتھ اس کو بالکل متصل رکھا گیا ہے. میری نماز میری قربانی. اور سورہ کوثر کے اندر بھی نماز اور یہ قربانی ان کو متصل رکھا گیا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. جو صاحب وسعت ہیں، فراخی والے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ یہ قربانی کریں اور باقاعدہ کریں. اور پھر اپنے جو پڑوسی ہیں، غربا ہے، مساکین ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، کلو وتصدقوا وتزودوا، کھاؤ بھی اور اسی طرح اس کا صدقہ بھی کرو، صدقے کے طور پر بھی دے دو، اور اپنے لیے کچھ رکھ بھی لو، ذخیرہ بھی کر لو. لیکن ہم لوگ یا تو سارا ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے نا، بڑا جانور، اس میں حصہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ تقسیم کے لیے ہوتا ہے، اور جو بکرا میں انڈا ہوتا ہے وہ اپنے فریج کے لیے ہوتا ہے. اللہ یہ ہمارا افراد و تفرید والا سلسلہ ہے. ہم ساتھ ساتھ حج کے حوالے سے بھی سوالات شامل کرتے جائیں. ہمارے ناظرین جو ہے وہ حج والے بھی اور ہر طرح کی ماشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جی، میقات سے مفتی صاحب یا مولانا صاحب، میقات سے اگر آدمی تجاوز کر جاتا ہے، احرام نہیں پہنتا،
تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیسے وہ اپنا یہ والا جو کمی ہوئی ہے میقات اس کو سے استعمال کرے؟ احرام پاس ہونے کی صورت میں احرام باندھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص احرام کی چادریں نہیں پاتا، ایک صورت یہ ہے اس کی اضطراری اور مجبوری کی، تو اس صورت میں اسے یہ چاہیے، یہ ہے میقات پر اس کے پاس احرام نہیں۔ صحیح، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں کہ ہم نے سامان جمع کروا دیا، اتفاق سے یاد نہیں رہا تو ایسا ہو گیا۔ اس صورت میں ان کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ وہ اپنا کرتا اتار کر ویسے بدن پر لپیٹ لیں، اور جب تک ان کو چادریں نہیں ملتی شلوار کی اجازت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، جب چادریں ملیں گی وہ احرام باندھ لیں گے، ان پر کچھ لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ تو آسانی یہ ہے کہ اگر آدمی جہاز میں ہے تو اس کے پاس اس وقت چادر نہیں ہے تو وہ پجامے کے ساتھ جا پجامے کے سکتا ہے۔ ساتھ گزارے گا، اور کرتا جو اتار لے اس کو ویسے لپیٹ لے جب بدن کے اوپر۔ صحیح، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے احرام باندھا نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ میقات پر واپس جائے۔ صحیح، اگر وہ میقات اپنے پر نہیں جا سکتا، کسی اور میقات پر چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کر آ جائے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر وہ قربانی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ متبادل انتظام بھی موجود ہے، چونکہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے احرام کی حالت میں احرام کے منافی ایک کام کیا جس پر وہ مجبور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا تھا کہ آپ ایک قربانی کر لیں، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور یا 3 روزے رکھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ان 3 کاموں میں سے ویسے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ میقات پر جائے، واپس جا کر احرام باندھ کر آ جائے، صحیح، کیونکہ غلطی سے ایسے ہو گیا ہے، اور اپنے میقات پر نہیں جا سکتا تو کسی اور میقات پر چلا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ متبادل 2 چیزیں ہیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب اس حوالے سے آپ فرمانا چاہیں کچھ؟ شیخ صاحب نے فرما دیا، یہ اہل علم تو ایسے ہی بتاتے ہیں کہ اس بندے پر دم لازم ہے۔ اچھا، دم یعنی کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، جس کے احرام نہیں ہے؟ ہاں جی، نہیں، آپ لباس احرام کی بات کر رہے ہیں، لباس احرام کی، لباس احرام یا پھر نیت اچھا، حج یہ دیکھیں 2 الگ باتیں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جس بندے نے لباس احرام وہ پہنا تھا، نہیں پہنا، اور نیت کر لی ہے، میقات سے اس نے حج یا عمرے کی نیت کر لی ہے، لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم عمرۃ، اور اس نے نا لباس احرام نہیں پہنا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، صحیح، یا جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا وہ کپڑا نیچے رہ گیا ہے جہاز میں، تو جیسے ہی وہ جدہ میں اترے گا تو وہ بیگ سے وہ اپنا سامان نکالے اور احرام باندھ دے، اور استغفار کر کے اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، آسانی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے، یہ لباس احرام تو پہنا ہوا ہے لیکن نیت نہیں کی، میقات اس سے گزر گئے آگے، اور یہ جا رہے تھے حج یا عمرے کے لیے، صحیح صحیح صحیح، اب یہ کیا کرے؟ تو واپس جانا پڑے گا شیخ؟ ہاں جی، ہمارے جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ واپس جائے، ٹھیک، میقات پہ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دور والے میقات پہ جائے، جدے میں ہے تو جدے سے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے یہ جو میقات ہے اور وہاں سے احرام باندھے اور آ جائے۔ اچھا، اگر جو آدمی گیا ہے، مطلب پاکستان سے گیا ہے یا کسی جگہ سے بھی گیا ہے، مکہ جا رہا ہے، تو نیت میں حج یا عمرے کی نیت آلریڈی ہے، تو جب تک وہ زبان سے نا، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر نہیں کہتے، آپ کی نماز نہیں شروع ہوتی، اسی طرح جب تک آپ اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجتن یہ نہیں کہیں گے، آپ کا حج یا عمرہ شروع نہیں ہوگا۔ یعنی تلفظ جو ہے زبان سے اس کو کہنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ اس نیت کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، نہیں جا سکتا، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اب کیا کرے، تو شیخ صاحب نے تو بتا دیا کہ وہ دم دے دے، لیکن دم دینے کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث ابھی تک مجھے تو نہیں ملی۔ دماغ کے بارے میں 5 چیزیں جو حدیث مرفوعہ سے ثابت ہیں وہ تو ہے، ان میں سے یہ ایک بالکل نہیں ہے۔ تو
ہم تو وہ آپ نے پہلے بھی کہا وہ سہولت اور آسانی، تو اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ سے استغفار مانگے اور جہاں سے وہ ہے نیت کر کے چلے جائے۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور دین ہمارا آسانی کا ہی دین ہے، جہاں دین میں تنگی آتی ہے وہاں ساتھ آسانی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے معروف قواعد میں جو لوگ جاننے والے ہیں ان کو معلوم بھی ہے کہ جیسے ہی معاملہ تنگ ہوتا ہے تو یہ دین وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے بھی اور حج کے احکام کے حوالے سے بھی، ذوالحجہ کے بابرکت ایام میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، آپ کے سوالات بھی آ رہے تھے۔ آخری سوال جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ اگر میقات سے تجاوز کر لیا جائے، میقات سے آگے بڑھ جائے حج کے کا قصد کرتے ہوئے بھی، یا اس مقصد کے ساتھ بھی جا رہا ہو آدمی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو مفتی عبدالولی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اچھا جی آپ بتا رہے تھے کہ عمرے کی جب تک نیت نہیں کریں گے، یعنی لبیک اللہم عمرۃ نہیں کہیں گے، تب تک ہمارا عمرہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اچھا عمرے کی نیت کیوں ہوتی ہے اور نماز کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ نماز کی بھی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عمرے کی بھی نیت ہوتی ہے۔ نہیں مطلب یہ زبان سے بولنے والی، ہاں میں بتا رہا ہوں۔ جی جی، اچھا، نیت نماز کی بھی ہوتی ہے، عمرے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار، اس کا اعلان جو ہوتا ہے نا، نماز کی نیت کا اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بلند آواز سے کہتے ہیں، یا جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ بلند آواز سے یہ کہتے ہیں، اکیلے بھی ہو تو آپ بلند آواز سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف عمرے کی نیت تو دل میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کا بھی اعلان جس طرح اللہ اکبر ہے نا، اسی طرح اللہم لبیک عمرۃ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ گویا سیم کہ ہے۔ لبیک اللہم عمرۃ تکبیر احرام ہے حج کا یا عمرے ہاں کا۔ جی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا ہم چاہیں گے قربانی کے حوالے سے مزید باتیں کر لیں، چونکہ ہم دوسری باتیں کسی حد تک مکمل کر چکے ہیں۔ ایک سوال ہے جی کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ مولانا صاحب فرمائیے گا۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، جی، اور اس میں بنیادی طور پر انسان کو اللہ کے لیے بننے کی اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کی ایک بنیاد دی جاتی ہے اور اس پر لایا جاتا ہے۔ جی، اور اس حوالے سے اگرچہ پہلے مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ ضرور کریں، اگر کوئی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ٹھیک، لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جمہور علماء، محدثین اور فقہاء کے نزدیک قربانی سنت ہے، ٹھیک، فرض نہیں ہے۔ صحیح، جی، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا بہت بڑا اہتمام بھی کیا ہے اور اسے ترغیب بھی دلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی بھی ایک مثال پیش کی ہے۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہر وقت قربانیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ کا معمول سنن ابی داؤد میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ آپ کی 100 بکری تھی، کہا تھا اے اللہ میں نے اس کو 100 سے زیادہ نہیں ہونے دینا۔ ٹھیک، اور اس کی صورت یہ تھی کہ جب بھی کوئی بکری بچے جنتی، جتنے بچے جنتی تھی اتنے جوان بکرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، نبی پاک کی سخاوت کی تو ویسے بھی بے شمار بے مثال قسم کی صورتیں موجود ہیں۔ اور مدینہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا مسلسل اہتمام فرماتے رہے۔ اس لیے یہ بہت اہم عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے اندر قربانیوں کا عمل موجود تھا، صحیح، بلکہ وہ صرف بڑی عید پر قربانی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ رجب میں بھی قربانی کرتے تھے۔ اچھا، اس کو عتیرہ کہتے تھے۔ اور کوئی بھی جانور جب پہلی مرتبہ بچے جنتا تھا ایک یا زیادہ، اسے بھی وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے، اسے بھی ذبح کر دیتے، اس کو فرع کہتے تھے۔ تو ان کے اندر صرف یہ نہیں کہ خرابیاں تھیں، اچھے اعمال بھی تھے، لیکن ان کی بنیاد غلط تھی۔ وہ اپنے معبودوں، بنائے ہوئے معبودوں کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اندر پائے جانے والے ان اعمال کو اچھے عمل سمجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ پوچھتے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، صحیح، کیونکہ اسلام اصلاح کرتا ہے. تو ابتدائی طور پر ان کے اندر جو تصور پایا جاتا تھا اسے ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لا فرا ولا عتیرہ، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی، لیکن اس کی ترمیم اور اصلاح کی کہ اذبحوا للہ فی ای شہر کان، اللہ کے لیے ذبح کرو، جو کچھ کرنا ہے جب بھی میسر ہو اللہ کے لیے کرو. یعنی جس بھی مہینے میں آپ ذبح کریں ہاں جی، تو وہ آپ اللہ کے لیے ذبح کر سکتے ہیں. مہینہ جب بھی میسر ہو، کسی مہینے کا انتظار نہ کریں، کر لیں. اگرچہ قربانی کا جو عمل ہے وہ ہمارے ہاں جی، ذوالحجہ کے ساتھ اپنی جگہ. تو یہ اضافی چیزیں ہیں. ہم صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی بات کو. جی السلام علیکم. فوزیہ صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہنا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے یہ ذوالحجہ کا عشرہ ہے اور رمضان کریم کا آخری عشرہ ہے، جی اگر اس میں محسوس ایام کا مسئلے کا خدشہ ہو جی تو کیا اس میں کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صدقہ ذکر دعا تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن نماز روزہ یا قرآن مجید کی تلاوت سے محروم رہ جاتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر جی کال کرنے کے لیے. آپ کا سوال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. تفصیلاً بتا دیجیے گا. جی ضرور مفتی صاحب فرمائیے گا. جی پہلے تو ان کی بات نہ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہم یہ واضح کر دیں کہ وہ عورت جو حائضہ ہو قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے بلا شک و شبہ. ٹھیک. اور باقی صدقہ خیرات ذکر اذکار تحمید و تحلیل وہ تو کاری کر سکتی ہے بغیر کسی شبے کے. تلاوت بھی کر سکتی ہے، صرف وہ احتیاط کے مس المصحف کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہاں جی مصحف کو اگر پکڑنا ہے تو کسی حائل وغیرہ کے ذریعے سے، یہ بھی اہل علم بنا بر احتیاط کے کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا رہ گئی بات یہ کہ بندہ دوائی کھائے، کوئی عورت دوائی کھائے تاکہ اس کے مینسز متاخر ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں، تاکہ یہ سعادت کی جو گھڑیاں ہیں یہ ان کو زیادہ سے زیادہ نصیب ہو. روزے رکھیں. بعض خواتین رمضان کے روزوں میں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، بعض حج عمرہ پر جب جاتی ہیں اس وقت بھی ایسے ہی کرتی ہیں. تو اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان دوائیوں کا ضرر ہوتا ہے، طبی لحاظ سے ان کا ضرر ہوتا ہے، اور اگر ڈاکٹر اس کی اجازت دے دے کوئی اور وہ جو اضرار ہے ان کا سدباب بھی ہو جائے تو روزہ پھر ٹھیک ہے، آپ کا روزہ بھی ٹھیک ہے اور یہ تاخیر کرنا یا دوائی کھانا بھی ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر اضرار بھی بتائیں اور اس کے باوجود بھی ایک خاتون یہ دوائی کھائے اس کا روزہ پھر بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نقصان تو پہنچایا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا. مولانا جی مفتی صاحب نے بتایا ہے کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں مشاہدات میں آتی ہیں. جی. تو ایک دفعہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حج پر تھے، تو وہاں مسائل ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کا رابطہ رہتا ہی ہے، لیکن بعض خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ صرف خواتین سے ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو ہمارے پاس ایسا مسئلہ آیا تھا کہ ایک خاتون نے دوائی کھائی تو اس کا 15 دن مسئلہ ختم ہی نہیں ہوا. کیا خیال ہے؟ وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں نا اس کی جس کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. ویسے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پریشان ہونے پر فرمایا تھا کہ یہ تو ایک فطری عمل ہے اور یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے. صحیح. سارے امور حج جو ہے نا وہ ادا ہو سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی انسان کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو نہیں کاٹا جاتا. اس لیے اگر کسی عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت رہتی ہے جو وہ نہیں کر سکتی تو اس پر کوئی گرفت ہی نہیں ہے، نہ اس کو کمی ہوگی. اگر اس کا اپنا ارادہ ہے کرنے کا تو اس کو اجر ملے گا. اگر روٹین ہے تو ویسے بھی مل رہا ہے، ویسے بھی ملے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے نبی پاک نے جب ازل کا واقعہ آنا جی کہ ازل کرتے ہیں ہم آپ کرتے ہیں، اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی مقصد فائدہ نہیں. اسی طرح اس کا بھی ہم اسی پر اس کو محمول کریں گے کہ یہ ایک فضول کام ہے. ٹھیک جی. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اجر میں کوئی کمی کرنی ہی نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال چونکہ بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں اس لیے ہم قطعی طور پر اس پر پابندی تو نہیں لگاتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فضول ہی ہے اس طرح جس طرح آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا، اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں امتیاز احمد بات کر رہا ہوں جناب. سندھ ضلع کشمور سے سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟
सर मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अदा फरमाई है, मेरी बेटी हुई है माशाल्लाह। और उसको जो है ना अब चलीस नहीं हुआ तो ब्लड वगैरह आ रहा है, क्या उसमें मेरी वाइफ गुस्ल कर सकती है या बच्चे को दूध पिला सकती है? मेरा ये सवाल है सर। 40 पूरे नहीं हुए या हो चुके हैं? नहीं हुए सर, नहीं हुए, अभी 3-4 दिन रहते हैं, ईद पे होंगे सर। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्या कर सकते हैं? 2 काम पूछे आपने। जी सर, एक तो ये है कि वो बच्चे को दूध पिला सकती है ऐसे या गुस्ल करके पिलाए। अच्छा, और दूसरा? दूसरा सर उसको ब्लड, डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड आएगा लेकिन नहीं आया, परेशान भी हूँ, उसकी तबीयत भी सही नहीं है सर। अच्छा, तो मैं दूध यानी कि अपनी साली का या अपनी सिस्टर का उसे पिला सकता हूँ अपनी बेटी को? अब सब समझ आ गई है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आपका सवाल आ गया है, अब उस हिसाब से जवाब लेते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुझसे। अच्छा, पहली बात उन्होंने पूछी कि बेटी पैदा हुई है। जी। अच्छा, बेटी पैदा होने के बाद यानी बेटी पैदा होने के बाद वो खून भी आ रहा है, निफास जिसे कहते हैं। अब ये जो निफास आ रहा है तो इस दौरान ये औरत बग़ैर गुस्ल किए कि अपनी बेटी को दूध पिला सकती है कि नहीं पिला सकती? बिलाशुबा पिला सकती है। और ये जो दूध पिलाना है ये तो बहुत अच्छा अमल है और बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। ये जनाबत की हालत में भी पिला सकती है, इसी तरह हैज़ की हालत में भी पिला सकती है और निफास की हालत में भी पिला सकती है। पिलाएगी। हाँ जी, और ये कोई मसला ही नहीं है। ये पता नहीं किस बुनियाद पर इन्होंने ये बात कह दी है कि पहले वो गुस्ल करेगी, पाक होगी और फिर वो आगे बच्चे को दूध पिलाएगी। नहीं, गुस्ल करना बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अपनी सेहत और सफाई के लिए अगर वो करती है करे, लेकिन बाद औक़ात ये गुस्ल मुज़िर भी साबित हो जाता है, वो औरतों की तबीयत के लिहाज से ना उनके लिए तकलीफ़ का बायस होता है। तो नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यही औरत जो है ना दूध पिलाए और अपना दूध ये ज़्यादा अच्छा है कि साली का दूध हो, फिर वो हुर्मत वाले रिश्ते वगैरह बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हाँ जी, रज़ात के मसाइल पैदा होते हैं। ये जो दूसरी क्या खत्म हो सकता है? दूध। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 40 दिन नहीं पिलाएगी तो फिर आएगा कहाँ से? इस दिन फिर ये औरत को ऐसी तकलीफ होती है, पेस्तानों में दूध जम जाता है, दर्द होता है। तो दूसरी बात, उसको खून नहीं आ रहा तो अगर रुक गया है तो बस बिस्मिल्लाह वो गुस्ल करे और हालत तोहर में रहे, यानी नमाज़ें भी पढ़े और रोज़े भी रख सकती है, खाउन भी उसके साथ मिल सकता है। और अगर ये है कि कुछ वक्फे के लिए ये निफास का खून कभी आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है, आता है, फिर शुरू बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, इसमें कोई हरज नहीं। अगर 40 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है तो ये निफास ही का खून है, वो कोई फिक्र ना करे। और अगर पहले ही रुक गया, 20वें दिन रुक गया, 30वें दिन खून रुक गया है तो वो गुस्ल करे और जो है ना नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन 40 दिन के बाद भी जारी रहे तो वो इस्तिहादा है। ठीक है, ये 40 दिन के बाद भी अगर खून आता है तो वो बीमारी वाला खून है, उसमें वो नमाज पढ़ेगी गुस्ल करके, और नमाज भी पढ़ेगी और नमाज़ों के अलावा रोज़े वगैरह जो भी है कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लीजिए नाज़रीन, आपके सवालात की आमद का सिलसिला जारी है। मैं देखता हूँ माशाल्लाह यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह के, अस्सलाम वालेकुम के, दुआओं की दरखास्तों के, कॉल के हवाले से और बहुत सारी इस तरह के आपने मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। लेकिन हमारा एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम के लिए हम आते हैं। रोज़ाना इंशाल्लाह हम इसी वक्त में आया करेंगे 8 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से इंशाल्लाह 10 बजे तक। और रूटीन ये होती है कि पहला सेगमेंट जो है वो निस्बतन कम उसमें कॉल्स होती हैं, तो आप कोशिश करें कि 8 बजे मौजूद हों। अगर आपने कोई सवाल कल करना है, परसों करना है, कोई आपका सवाल रह गया है तो आप अगले दिनों में 8 बजे आ जाएं लाइव हमारे साथ, और उस वक्त कॉल मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि उस वक्त इतना रश नहीं होता। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ मुफ्तियान किराम मौजूद होते हैं, शरई रहनुमाई मिलती है, हम ज़ुल्हिज्जा के हवाले से भी बातें करते हैं और क़ुरबानी के हवाले से भी बहुत सारी बातें आएंगी, हज के हवाले से भी बातें आएंगी और इन अय्याम के दीगर अमाल के हवाले से भी बातें इस प्रोग्राम में हम करेंगे। और आपके सवालात जो किसी भी ज़िंदगी के शोबे के हवाले से हों आप कर सकते हैं और उनका जो जवाब है वो मुफ्तियान किराम देंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने
مہمانوں کا جو آج تشریف لائے ہیں, ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. مفتی عبد الولی خان صاحب جو پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں, اور آپ ان کو اکثر ٹی وی چینل کے اوپر دیکھتے بھی ہیں فتویٰ کے حوالے سے. بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ہمارے ساتھ آج موجود رہے ہیں مولانا مفتی امین محمدی صاحب جو شیخ الحدیث و تفسیر ہیں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. ناظرین, یہ سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی جاری رہے گا. آپ سے روزانہ باتیں ہوں گی شریعت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, حج عمرہ کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشیں اور آپ کی کاوشیں اور ہمارا جو ہماری نیتیں ہیں ان کو درست کر دے. اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما لے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں